بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ شورہ ترتیب کے اعتبار سے 42ویں سورہ ہے۔ مکہ میں نازل ہوئی، اس کی 53 آیات ہیں۔ سورہ کا آغاز اس سے ہوتا ہے کہ قرآن کے اولی مخاطبین سے کہا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تمہاری چہم گوئیاں محض بے اصل ہیں۔ یہ کوئی نئی اور انوکھی بات نہیں، ہم اس سے پہلے بھی رسول اور کتابیں بھیجتے رہے ہیں اور وہ یہی پیغام لے کر آتے رہے۔ اچنبے کی بات یہ ہے کہ اس کائنات کے خالق و مالک کو چھوڑ کر تم اس کے ساتھ اوروں کو شریک کرنے لگ جاؤ۔ اس کی کائنات میں رہتے ہوئے یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اس پر جو بھی سزا دی جائے کم ہے۔ نبوت سے کسی کے سرفراز ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ وہ لوگوں کی قسمتوں کا مالک ہو گیا ہے۔ اس کی ذمہ داری صرف اس قدر ہے کہ غافلوں کو جھنجھوڑے اور گمراہوں کو راستہ دکھائے۔ ممکن ہے کسی کو خیال آئے کہ ایسا کیوں نہیں ہوا کہ اللہ سب انسانوں کو راست رو پیدا کرتا۔ بتایا کہ انسان کے اندر یہ امتیاز، اختیار اور اختلاف کرنے کی صلاحیت ہی ایسی صفت ہے جو اسے رحمت کا مستحق بناتی ہے۔ اس کے بعد بتایا کہ جس طرح اس کائنات کی فطری حاکمیت اللہ کے پاس ہے، اسی طرح اس کی تشریعی حاکمیت بھی اسی کے پاس ہے، اور اس نے اپنی اسی حاکمانہ اختیارات کے ذریعے نوح علیہ السلام سے لے کر پیغمبر اسلام تک سب کے لیے ایک ہی دین مقرر کر دیا۔ تمام انبیاء کو اسی دین پر چلنے کا حکم دیا، بلکہ یہ حکم دیا کہ اس دین کو قائم کریں، یعنی تمہاری زندگی کے تمام شعبوں میں وہ دین عمل پیرا نظر آئے۔ تمہارے عقائد، تمہاری عبادات، تمہاری معیشت و معاشرت، تمہاری سیاست و اخلاق سب اسی کے تابع ہوں، اور تم اس سے کٹ کر فرقوں میں نہ بڑھ جاؤ۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ اسی دین میں کجروی پیدا کر کے لوگوں نے مختلف ادیان اور فرقے بنا لیے۔ انہیں ختم کرنے کے لیے اب ہم نے پھر سے نبی آخر الزمان کو بھیج کر اسی دین کو از سر نو مستحکم کر دیا ہے، اور تمہیں یہ ہدایت کی جاتی ہے کہ آئندہ فرقوں میں تقسیم نہ ہونا۔ یہ سمجھنا کہ اللہ کے دین میں اپنی خواہشات یا رسوم و رواج کو شامل کر لینے میں کیا قباحت ہے، یہ سمجھنا صرف کج فہمی ہے، بلکہ کج فہمی سے بھی بڑھ کر یہ شرک کی بدترین صورت ہے کہ وہ اختیار جو صرف اللہ کے پاس ہے اسے استعمال کرنا شرک ہی تو ہے۔ اس کے بعد بتایا کہ تمہاری ہدایت کے لیے جو بہترین طریقے اختیار کیے جا سکتے تھے وہ روبہ عمل لائے گئے ہیں کہ تمہیں کتاب دی گئی، اس کتاب کو عملی طور پر متشکل کرنے کے لیے پیغمبر بھیجے گئے، اور ان کے ساتھ مخلص رفقا کی ایک معتبی تعداد لگا دی گئی جن کے ذریعے دین مکمل اور کامل شکل میں تم تک پہنچ سکتا ہے۔ اس کے باوجود اگر تم ہدایت حاصل نہیں کرو گے تو اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہو سکتی ہے۔ سورہ کے آخر میں بتایا کہ آپ پچھلے 40 سال تک کتاب، وحی اور اس سے متعلق تمام تصورات سے ناواقف تھے۔ یکا یک آپ کا ان امور سے روشناس ہو کر انسانیت کو ان کی طرف رہنمائی کرنا آپ کی نبوت کی علامت ہی تو ہے۔ لیکن وحی کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ اپنے نبی سے رو در رو بات کرتا ہے، بلکہ اس کے لیے اس نے کچھ پروٹوکول مقرر کیے، اور قرآن سمیت جو وحی بھی آتی ہے انہی میں سے کسی پروٹوکول کے تحت آتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔